نفسي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. سعادت الدارین میں ہے ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی تو محبوب رب ذوالجلال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہا کرو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھ لیا کرو. اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ عز و جل نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ شعبان المعظم کے مہینے کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ آنسو بہانے کا مہینہ، یعنی رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ، شعبان آپاشی کرنے کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ. تو فرمایا گیا کہ جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ تو کاش ہم بھی توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے بن جائیں. حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ تعالی علیہ ایک محفل میں بیان فرما رہے تھے. انہوں نے اپنے سامنے بیٹھنے والے ایک نوجوان کو کہا، کوئی آیت پڑھو. تو اس نے یہ آیت پڑھی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. ترجمہ کنز الایمان. اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے. یہ آیت سن کر حضرت سیدنا صالح نے فرمایا، کوئی کیسے ظالم کا دوست یا مددگار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوگا. بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ برہنہ پاؤں ہوں گے، ان کے جسم بوجھل، چہرے سیاہ، اور آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی. وہ پکار کر کہیں گے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں کیوں جکڑا گیا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے اور کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. جب رو رو کر ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے تو خون کے آنسو رونا شروع کر دیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے اور حیران و پریشان ہوں گے. اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نگاہ نہ جما سکے گا، نہ دل کو سنبھال سکے گا، اور یہ ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا. یہ کہنے کے بعد حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ تعالی علیہ بہت روئے اور آہ بھر کر کہنے لگے، افسوس، کیسا خوفناک منظر ہوگا
یہ کہہ کر پھر رونے لگے، اور ان کو روتا دیکھ کر لوگ بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، حضور کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، اور یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ سن کر اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور کہا، افسوس، میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، افسوس میں کوتاہیوں کا شکار رہا، افسوس میں اپنے پروردگار عز و جل کی اطاعت میں سستی کرتا رہا، میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، اور رونے لگا۔ یہ تھے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ندامت کے آنسو۔ وہ نوجوان اپنی سابقہ زندگی کی غفلت اور کوتاہیوں کو یاد کر کے ندامت کے ساتھ رو رہا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اپنی زندگی کی غفلتوں کو یاد کر کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، رونے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان کہنے لگا، اے میرے رب عز و جل، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے تیرے سوا کسی سے غرض نہیں، مجھ میں جو برائیاں ہیں انہیں معاف فرما دے اور مجھے قبول کر لے، میری برائیاں معاف کر کے مولا مجھے قبول کر لے، میرے گناہ معاف کر دے، مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا کرم و فضل فرما اور ہمیں اپنی سخاوت سے مالا مال کر دے۔ یا ارحم الراحمین، میں نے گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے اور صدق کے دل سے تیرے سامنے حاضر ہوں، اگر تو مجھے قبول نہیں کرے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان غش کھا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ چند دن بستر علالت پر گزار کر آخر اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے حقیقی ندامت۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی اپنی زندگی کو یاد تو کریں، کتنی راتیں ایسی گزر گئی جو اللہ کی نافرمانی میں تھی، کتنے دن ایسے گزر گئے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر گئے، کتنے کام ہم نے ایسے کیے کہ زمین پھٹ جائے، کتنے کام ہم نے ایسے کیے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے تھے۔ ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، رمضان زندگی میں آتے رہے، گزرتے رہے، ہماری حالت نہیں سدھری، ہمیں سچی توبہ کی توفیق نہ ملی، ہمیں ندامت کے آنسو نہ ملے۔ آخر کب تک ہم جئیں گے؟ ہمیں بھی قبر میں اترنا ہے، ہمیں بھی رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس وقت تو یاد کیجئے جب فرشتے گھسیٹ کر دوزخ کی طرف مجرموں کو لے کر جا رہے ہوں گے، ہم میدان محشر کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم عذاب الہی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگ لیں اور زندگی نیکیوں میں گزارنے کا ذہن بنا لیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، یہ بھی تو نیکیوں میں استقامت پانے کے ذرائع ہیں۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال بھی شعبان گزر جائے اور ہم اپنے آنسوؤں سے رحمت کی فصل کو تیار نہ کر پائیں۔ پھر اس نوجوان نے حضرت صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجتماع میں جو توبہ کی، جو معافی مانگی، جو خوف خدا عز و جل کے غلبے سے بے ہوش ہو گیا، ندامت کے ساتھ روتے روتے غش کھا گیا، اور پھر کچھ دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کہ کتاب التوابین میں لکھا ہے کہ اس کے جنازے میں کثیر لوگ شامل ہوئے اور رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی گئی۔
حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ علیہ اکثر اس کا ذکر اپنے بیان میں کیا کرتے ہیں۔ ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے جواب دیا مجھے حضرت صالح کی محفل سے برکتیں ملی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کی صحبت کی بھی کیا بات ہوتی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ یادگار سلف، ان کی صحبت کی برکت سے، ان کے بیانات کی برکت سے، مدنی مذاکرے میں شرکت کی برکت سے، ان کی پرتاثیر گفتگو کی برکت سے الحمدللہ عز و جل بڑے بڑے فاسق، فاجر، شرابی، گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے لوگ الحمدللہ عز و جل توبہ کی طرف آئے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، نیک اعمال پر چلنے والے بنے، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل، اور اس کا صلہ ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ عز و جل ان کے مرنے کے بعد جب ان کی قبریں کھلتی دیکھی گئیں، کتنے ایسے نوجوان، محمد احسان عطاری، احد رضا عطاری، اور پھر امیر علیہ سنت کی صحبت کی برکت سے نیکیوں پر، تقوی پر استقامت اور پرہیزگاری پر جو ہے وہ استقامت پانے والے نوجوانوں کو دیکھا۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق عطاری، کتنے ایسے عاشقان رسول ہیں کہ جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی قبروں میں اپنے روشن چہروں سے، اپنی وفات کے بعد بھی ان مدنی بہاروں کے ذریعے ہمیں دعوت فکر دے رہے کہ آؤ سچی توبہ کرو اور دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت سے نیکی کی دعوت کا کام کرتے رہو، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے،